ان چار نسلوں کے ساتھ کہ جب بھی نظر میں آئے دروازہ باب خیبر کا، جب بھی نظر میں آئے دروازہ باب خیبر کا، تصور کی قلم سے حیدر کرار لکھ دینا، تصور کی قلم سے حیدر کرار لکھ دینا، اور کی چھوچا ہو نجف اجمیر بہرائچ یا کلیر ہو، کی چھوچا ہو نجف اجمیر بہرائچ یا کلیر ہو، انہیں پیغام حق کا ایک پہرے دار لکھ دینا، سبحان اللہ پہرے دار لکھ دینا۔ حضرات اکرامی، اب آپ کو نظم سے نثر کی طرف لے چل رہا ہوں، اور میدان خطاب میں ایک ایسے خطیب کو دعوت سخن دوں گا جن کی تقریر، جن کا آواز، جن کا خطاب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتا ہے۔ حضرات اکرامی، جن سے میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عبد الرحمن صاحب قبلہ مداس اللہ العلی والنورانی، ان کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گا کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر جی جو لوگ پڑے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ پڑے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، نعرہ تکبیر، کئی اور اب ہوائیں روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا، اور خطابت کی دنیا کرے ناز جن کے خطیبوں کے وہ رہنما آ رہے ہیں، آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استغفر اللہ۔ معزز مکرم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، رونق اسٹیج علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے ٹھنڈے انداز میں سلام کا جواب دے رہے ہیں، میں ایک بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں بیٹھا، خطابت مکمل طور پر حضرت کی ہوئی ہے، صرف دو تین باتیں میرے ذہن میں ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ ویسے تو سوتروں کے مطابق خبر ملی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، بہرحال بارش ہوگی، یہاں تو پہلے سے ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، تو ہم بارش سے نہیں گھبراتے ہیں، بہرحال جیسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن چند معروضات ہیں، اور ان معروضات کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہم اپنی ماں بہنوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا ان معروضات کو بڑے ہی اطمینان قلبی کے ساتھ، ایک دم سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ کیمیا آپ کو دنیا میں بھی کامیابی کا زمین بنا دے گا، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی آپ اس کے ضامن ہو جائیں گے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
محترم سامعین کرام، یہ رات ہمارے لیے بہت ہی خیر و برکت کی رات ہے، اور اس تاریخ کے لیے تو کئی فون آ چکے، لیکن ہم نے سب جگہ آپ کا نام لیا۔ سبحان اللہ، بے شک بھیا 11 اور 12 تو ہڑیا کے لیے فکس ہے، کیونکہ آج زمانے دراز سے میں یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی 11 12 کے علاوہ کوئی بات کروں تو پھر بات ہوگی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ رات بڑی خیر و برکت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے بے شمار تعداد میں زمین پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ہر کسی کو یہ آواز دیتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، آج ولادت مصطفیٰ کی گھڑی آنے والی، بیدار ہو جاؤ، آج وہ ساعت سعید قریب آنے والی ہے جس وقت میرے نبی صبح تشریف لانا۔ لیکن ہم ہیں کہ بس پوچھئے، صبح کے وقت میں اٹھ کر جو صبح صادق کا وقت ہے، جو فجر سے پہلے کا وقت ہے، وہی میرے نبی کی پیدائش کا وقت ہے۔ اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہے، طفیل مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ ماں بہنیں ہیں تو وہ بھی صبح اٹھ جائیں اور ایک کونے میں باوضو ہو کر کے درود پاک پڑھیں، سلام پڑھیں، کثرت سے ان کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اور اس کے بعد اخیر میں دعا کریں تو ولادت حضور کے صدقے میں ان کی ہر دعا اللہ قبول کرے۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں اکٹھا ہو جائے، کیونکہ مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو رسول آنے والا ہے اس رسول سے بہتر کوئی رسول نہیں ہے۔ تو مسجد میں اکٹھا ہو جائیں، یا کوئی معذور ہو تو اپنے بستر پہ ہی بیٹھ کر درود و سلام پڑھے، دعا کرے، تو انشاءاللہ یہ ضمانت ہے میرے مصطفیٰ کی اس دن ضرور دعا کروں، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ پہلی بات یہ ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم بلایا۔ سبحان اللہ، بے شک حضور تو ہر عالم کے لیے رحمت ہے، ہر زمانے میں حضور چلے آ رہے ہیں، نسلاً بعد نسل حضور کا نور چلے آ رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں ہر جگہ پر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے مریم کتاب اللہ میں یاد کرو۔ کیا مطلب یاد کرو؟ وہ زمانہ یاد کرو جب میرے نبی تمہارے درمیان موجود تھے۔ سبحان اللہ، بے شک وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے موسیٰ اپنے زمانے کو یاد کرو۔ تو ہر زمانے میں نبی کا نور چلا آ رہا ہے، ہر زمانے کو رحمت بانٹ رہا ہے، اور ہر زمانہ ان سے فیض لے رہا ہے، لیکن حضور کو آخری میں بھیجا اور ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان بھیجا۔ اور بھیجنے کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ ہم جیسے گنہگار تھے، تو گنہگار اگر تگڑا ہے تو بخشش کرانے والا بھی تگڑا ہونا چاہیے، بخشش کرانے والا بھی تگڑا ہونا چاہیے، مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور کو ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت دے تو 2-3 شعر نعت پاک کے پیش کرتے ملاحظہ۔
اور سب لوگ کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. مجھے طیبہ میں بلایا پیارا روزہ دکھایا ہے کرم تمہارا نبی نبی. بس میرے بعد اب کوئی نہیں ہے، اتنا بولنا ہو بول لو. مجھے طیبہ میں بلایا پیارا روزہ دکھایا پیارا روزہ دکھایا. مجھے طیبہ میں بلایا ہے کرم تمہارا نبی نبی ہے کرم تمہارا نبی نبی. شعر ملاحظہ فرمائے. کیا شان نبی ہے صلی اللہ، کیا شان نبی ہے صلی اللہ. قرآن انہی پر ہے اترا، انسان سے کیا ہو ان کی ثنا. آئے جتنے نبی سب نے یہ بتایا، آئے جتنے نبی سب نے یہ بتایا. ہم سب کا سہارا نبی نبی، ہم سب کا سہارا نبی نبی، ہم سب کا سہارا نبی نبی. اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں. جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، سونے کو چٹائی پہ سویا ہو، غم امت میں جو رویا ہو. جن کی عظمت والی ہر شان نرالی، جن کی عظمت والی ہر شان نرالی، ایسا ہے ہمارا نبی. سبحان اللہ، ایسا ہے ہمارا نبی نبی. سبحان اللہ. بہت خوب. اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کہیں؟ آج مجھے واقعی میں منیجر صاحب ہوں یا عبدالرحیم بھائی ہوں یا جمن بھائی ہوں یا دیگر حضرات جتنے بھی ہیں، مجھے واقعی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور مجھے ہر طرف فیضان معین میاں نظر آ رہا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو، چھوٹی چیز کو اگر بڑوں سے نسبت ہو جائے، چھوٹی چیز کو اگر بڑوں سے نسبت ہو جائے نا تو اس کا مقام اونچا ہوتا ہے. بے شک. رحل کو دے لے، ہے تو لکڑی لیکن اس کی نسبت قرآن سے. حق ہے. ایک کپڑا ہے، عام کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے کی نسبت جب قرآن سے ہو جاتا ہے تو اس کا نام کپڑا نہیں بلکہ جزدان ہو جاتا ہے. بے شک. الحمدللہ ایک زمانہ تھا جب ایک مکتب کی شکل میں ایک چھوٹا سا مکتب یہاں چالو ہوا اور چند آپ لوگوں کے تعاون سے مدرسہ چلتا رہا، انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. ایک کچوچا کا فیضان شہزادہ شہید راہ مدینہ، اس کی نگاہ کرم جب اس گاؤں پر پڑی ہے تو انشاءاللہ وہ معین بن کر کے، مددگار بن کر کے اس مدرسے کے لیے تعاون ہوتا رہا. اور ان کے نگاہ رحمت نے، ان کے نگاہ نے ان پر ایسی کرم نوازی فرمایا کہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ جلسہ جلوس، یہ جو چمک دمک ہے، یہ فیضان معین میاں نہیں تو اور کیا ہے. بے شک بے شک. حق ہے. سبحان اللہ. یہ نسبتوں کا معاملہ ہے.
اور یہ جو مکتب ہوتا ہے یہ ایک سمجھ لو بیسمنٹ ہے، بنیاد ہے. اگر بنیاد نہ ہو اور اوپر سے آپ کتنا ہو بہترین سے بہترین پلر موٹے موٹے کھڑے کر دیں گے تو کچھ دنوں تک تو بڑا اچھا لگے گا، لیکن چند دنوں بعد وہ بیسمنٹ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا. یہ علماء جو آپ دیکھ رہے ہیں یا بڑے بڑے علماء کو آپ نے اسٹیجوں میں شہروں میں دیکھا ہوگا، ان کی بنیاد یہی مکتب ہے، ان کی بنیاد یہی مکتب ہے. اور تاریخ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ امام شافعی جیسا بہترین امام وہ بھی اسی مکتب سے پڑھ کے نکلے. وہ تاریخ یاد ہوگی آپ کو جو میں نے بیان کیا تھا کہ یہ عیسائی نے چیلنج کر دیا تھا، کون ہے جو خدا کے بارے میں بتائے خدا ایک ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں یہ. اس نے کہا 3 سوال کروں گا، تینوں کا جواب دے دو گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر نہیں دے پائے نا تو سارے لوگوں کو عیسائی بننا پڑے گا. تینوں سوالوں کا جواب دینے والا، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، تینوں سوالوں کا جواب دینے والا کوئی دادا پردادا بڑے ابا چاچا نہیں تھے. اس مجمع کو چیرتا ہوا ایک مکتب سے پڑھ کر آنے والا چھوٹا سا بچہ تھا. اس بچے نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، دادا یہاں ہیں، چاچا یہاں ہیں، پردادا یہاں ہیں، بھائی یہاں کھڑا ہے اور سب کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو اس نے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس نے 3 سوال کیا ہے، وہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہم جواب نہیں دے پائیں گے تو سارے لوگوں کو عیسائی بننا پڑے گا. اس بچے نے کہا کیوں عیسائی بننا پڑے گا؟ جب تک میں موجود ہوں عیسائی نہیں بننے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک میں ہوں عیسائی نہیں بننے دوں گا. پہلے میں جواب دیتا ہوں، سوال کرنے والے سے بولو سوال کرے. سوال کیا گیا تو بچے نے بڑا ذہنیت کا مظاہرہ کیا. بچے نے کہا جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ کم علم ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم، اسے چاہیے کہ وہ نیچے کھڑے ہو جائے، اور جو جواب دیتا ہے وہ علم والا ہوتا ہے، وہ اوپر ہوتا ہے. پہلے مجھ کو اوپر بٹھاؤ. کرسی لگی تھی، اسٹیج لگا تھا، بٹھا دیا گیا. اب کہا کیا سوالوں کا جواب سنو. پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا میرا خدا یہی کر رہا ہے، تو جیسے عیسائی پادری کو نیچے کر دیا اور مجھ جیسے چھوٹے بچے کو اوپر کر دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے اللہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو جیسے کو ذلیل کر دیتا. میرا خدا یہی تو کر رہا ہے. ایک سوال فائنل ہو گیا. دیکھا آپ نے اب تک جو ہے دادا پردادا چاچا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب انہوں نے پوچھ لیا، کہا ایک تو فائنل ہو گیا، دوسرا سوال کا جواب دیا جائے. اس نے کہا تیرا خدا اگر ہے تو تیرا خدا اگر موجود ہے تو یہ بتا تیرے خدا کو خدا کس نے بنایا؟ خدا کو خدا کس نے بنایا؟ تو اس بچے نے کہا ہمارے خدا کو. میرا خدا؟ میرے خدا کو کون خدا بنائے گا؟ اگر تمہارے پاس چراغ ہو تو جلاؤ. چراغ جلایا گیا، چراغ جلایا گیا. تیرے خدا کو، تیرا خدا کا منہ کدھر ہے؟ سوال یہ تھا تیرے خدا کا چہرہ کدھر ہے؟
چراغ جلایا گیا، کہا یہ دیکھ چراغ کی روشنی چاروں طرف، چراغ کی روشنی چاروں طرف ہے، میرا خدا اللہ میرا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس لیے اس کا چہرہ ہر طرف ہے، بے شک حق ہے، سبحان جدھر تم دیکھو گے خدا کا جلوہ نظر آئے گا۔ کہا تیسرا سوال کیا، تیرے خدا کے پہلے کیا ہے؟ خدا کے پہلے کیا ہے؟ خدا کے پہلے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سوال کیا تو بندے نے جواب دیا تھا، میرے خدا سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ گنتی گنایا، 1 سے 10 تک گنایا اور 10 سے 1 تک گنایا، اور کہا بتا 1 کے پہلے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، کہا میرا خدا بھی ایک ہے، قل هو اللہ احد، میرا خدا یہ ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا، ایک مکتب کے بچے نے سارے ایمان کو بچا لیا۔ اس لیے اے لوگوں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں تعلیم رسول دی جاتی ہے، جہاں نور ایمان بیان کیا جاتا ہے، اس مکتب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیے۔ یہی ہمارا جامعہ ہے، یہی جامعہ ازہر ہے، یہی بنیاد ہے، یہی قلعہ ہے، یہیں سے جو آواز نکلے گی، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا صلاحیت والا پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے مکتب میں کوئی حافظ قرآن اور عالم دین بن جائے، کسی کی تقدیر کوئی جانتا ہے۔ اس لیے مدرسوں کو، مکتبوں کو، ویسے بھی آج کے حالات کے حساب سے کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ مدرسے بند ہو جائیں، لیکن کم سے کم ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسوں کا خیال کریں۔ اب مدرسوں کا خیال، حضور کی ایک حدیث پاک سن لیجئے اور بات آگے بڑھا۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے، حضور نے فرمایا اے لوگوں، یا تو عالم بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ سب سے اچھی بات ہے ہر کوئی عالم بن جائے، لیکن ہر کوئی نہیں سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم متعلم بن جاؤ۔ ارے کم سے کم پڑھانے والا نہ بنو تو کم سے کم پڑھنے والے تو بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہ بن سکے تو کم سے کم علم دین جہاں پڑھایا جاتا ہو اس کی مدد تو کر دو، اس کی مدد تو کر دو۔ حضور نے فرمایا یہ تینوں کام ہیں، چوتھا کام مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ یا تو عالم بن جاؤ یا تو پڑھنے والا بن جاؤ، اور اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم اتنا کر سکو کہ جہاں علم پڑھایا جاتا ہو اس کی مدد تو کر دو۔ اسی کو کہتے ہیں ترقی۔ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ جب پڑھو تو کم سے کم یقین جانو کہ خون کے آنسو نکلتے۔ ہماری تاریخ کیا رہی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے ماضی کو پلٹ کر دیکھا، سنا ہے؟ ارے وہ تاریخ گزری ہے، وہ تاریخ گزری ہے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، بات آگے بڑھے گی۔ اس دور کے مجاہدین اسلام، ہماری ماں بہنیں خاص طور سے توجہ فرمائیں، اس دور کے مجاہدین اسلام جب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کے لیے میدان جنگ میں جب جاتے تھے تو ہماری ماں بہنیں اس مجاہد کے قدموں کو پکڑ کر روک لیتی تھی، کہتی تھی کہ اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم جلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے سر کے بال لمبے لمبے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، لہذا اے شوہر نامدار ان بالوں کو میں کاٹ دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھوڑوں کے باندھنے کے لیے رسی بن جائے، ہو سکتا ہے تمہارے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے رسی بن جائے، اور میرا بھی شمار جنگ میں
میں حاضر ہونے کے برابر ہو جائے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ یہ جذبہ تھا اس زمانے کی عورتوں کا، یہ جذبہ تھا اس زمانے کی خواتین اسلام کا۔ جبھی تو ایسے جذبات جب ہوا کرتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد نور الدین زنگی کے نام ایسے مجاہد پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہماری ماں بہنوں کا آغوش پاک نہیں رہ گیا، اسے پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن ان کی آغوش پاک ہو گئے، ان کا دامن پاک ہو گیا، ان کی پشت پاک ہو گئی، ان کی تہار، ان کا پورا اس وجود نازنین پاک ہو گیا، یاد رکھیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ان کی نسل سے، ان کی جو ہے شکم اطہر سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مرد مجاہد پیدا کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے مدد کریں۔ اور ایک بات بتا دیں، جو قوم کا امام ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ذلیل احترام ہوتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ ہم احترام کی نگاہ سے چاہے آنے والا عالم دین، آپ کے یہاں جو مدرس ہے، معلم ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے، کیسا لگتا ہے۔ آج کل تو ایسے ایسے لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں بڑی حیرت میں پڑ جاتا ہوں۔ دیکھو قاری صاحب ایسے معلم کو دیجئے گا، ایسے مدرس کو دیجئے گا جو ہینڈسم ہو، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، کپڑا کو ٹیپ ٹاپ والا پہنتا تاکہ لوگ دیکھیں متاثر ہو جائیں۔ یہ قوم کا مزاج ہو گیا۔ بتائیے دیکھنے سے کیا متاثر ہوگا؟ دیکھنے سے کیا متاثر ہوگا؟ ارے اگر وہ دیکھنے میں بڑا ہینڈسم ہے، کپڑا ٹیپ ٹاپ والا پہنتا ہے، اور پتہ چلا کہ وضو کا مسئلہ پوچھ لیا جائے، وضو میں کئی فرض ہے اور غسل میں کئی فرض ہے، تو اس کو شک ہو گیا، پتہ نہیں ان میں 3 ہے کہ وہ میں 3 ہے۔ وہ بتا دے گا کہ وضو میں 3 فرض ہے، غسل میں 4 فرض ہے۔ آیا ٹھیک کام میں آیا، چہرہ کام میں آیا، ہینڈسم کام آیا، تو معلوم ہوا جناب اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سارے دل کا علم کا تعلق دل سے ہوا۔ علم والا ہونا چاہیے، باصلاحیت ہونا چاہیے، تاکہ اپنے قوم کے نوجوانوں کو وہ صحیح راہ۔ اس لیے امام ہمارے لیے بہت ذلیل احترام ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ گھر میں نماز پڑھو، ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، اور اس مسئلے کے تحت جشن عید میلاد النبی کیا ہے، میں اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو تو بتائیے آپ کی نماز ہوگی؟ ہو جائے گی۔ آپ اتنے شک میں پڑے ہوئے ہیں بھائی، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ گھر میں پڑھیے، نماز ہو جائے گی۔ ابھی بھی یقین نہیں کہا، سب لوگ کہہ دیں ہاں ہو جائے گی، ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ دیکھتے نہیں کہ ہماری ماں بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ان کی ہوتی ہے تو آپ کی نہیں ہوگی، ہو جائے گی نا۔ لیکن ہم مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں اس لیے کہ امام اگر قیام کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، تو ہم بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں۔ امام رکوع میں گیا تو ہم رکوع میں جاتے ہیں، امام سجدے میں گیا تو ہم سجدے میں جاتے ہیں، امام نے سلام پھیر دیا تو ہم بھی سلام پھیر دیتے ہیں۔ گویا یہ سمجھو کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کی نقل بھی کر رہے ہیں۔ امام صاحب کی یاد رکھیں، کبھی کبھی نقل کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نقل کرنے میں، ارے نقل کرنے میں تو ہائی اسکول کے بچے کبھی کبھی پاس ہو جاتے ہیں،
12 میں انٹرمیڈیٹ میں بھی پاس ہو جاتے ہیں. نقل میں بھی بڑا فائدہ ہے, بڑا فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے. اب فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. سب لوگ کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ تو بتا دیں. سبحان اللہ. بھائی آپ کی نماز گھر میں ہو گئی ہوتی ہے, اگر آپ پڑھتے ہو تو ہو جائے گی, جیسا کہ میں نے بتایا ہو جائے گی نماز گھر میں بھی, مسجد میں بھی ہو رہی ہے. لیکن نقل کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں پڑھو گے تو ایک امام دے گا, اور امام کے پیچھے نقل کر کے پڑھو گے تو آپ کو 27 گنا زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. نقل کرنے سے فائدہ ہوا, فائدہ ہوا نا. یہ جو ہم جلسہ جلوس کر رہے ہیں, یہ جو سجاوٹ کر رہے ہیں, یہ جلوس محمدی جو نکال رہے ہیں, یہ جبرائیلی نقل ہے. یہ جبرائیل کی ہم نقل کر رہے ہیں. تو اب بتائیے ہم نقل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ. نقل کرنے میں یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے. آپ کو میں تقریباً بتاؤں ہزاروں 2,500 سال پہلے کی نقالی بھی کامیاب ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. کس کا زمانہ تھا؟ ارے وہی موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے. وہی موسیٰ علیہ السلام جو کہتے تھے کہ آواز جب جتنی پیاری ہے تو اللہ کتنا پیارا ہوگا. اے اللہ جب تیری آواز اتنی پیاری ہے تو ذرا جلوہ دکھا دے, جلوہ دکھا دے. آواز آئی موسیٰ نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر جھٹ گئے نہیں, ہاں میں دیکھوں گا, میں دیکھوں گا, میں دیکھوں گا. لیکن جب اللہ نے دکھانا چاہا تو ایک سوئی کے نوک کے کروڑویں حصے کے برابر تھوڑا سا جلوہ جب پہاڑ پر ڈالا. کس پہ ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں, پہاڑ پر ڈالا تو کوہ طور پورا جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لائے. اور جب ہوش میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین. اے مولا تو ہی پاک ہے, تو جو کہہ رہا تو وہ بہتر ہے. وہی موسیٰ علیہ السلام ہے. ان کے زمانے میں جب وہ قوم کو سمجھاتے تھے, دین کی باتیں بتاتے تھے, دین کی دعوت دیتے تھے, لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, تو آپ امامہ پہنتے, جبہ پہنتے, اپنی عصا لے کر چلتے. تو ایک نقل کرنے والا بھی ان کی نقل کرتا تھا. وہ یہودی تھا, موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا نہیں تھا. ان کی مذاق اڑاتا تھا. بازاروں میں چلے جاتا, امامہ پہن لیتا, جبہ پہن لیتا, لاٹھی عصا لے لیتا, بالکل ان کے طریقے سے لوگوں کو سمجھاتا, مذاق اڑاتا. جب طوفانیں, جب فرعونی غرق ہو گئے, دریائے نیل میں سب غرق ہو گئے, وہ نقل کرنے والا بچ گیا. نقل کرنے والا بچ گیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا مولا جسے پہلے ڈبانا چاہیے تھا, جو میرا مذاق اڑاتا تھا, میری نقل کرتا تھا, اس کو تو نے بچا لیا. ساری فرعونی ڈبا دیا, جو میرا نقل کرتا تھا اسے بچا لیا. آواز آئی اے موسیٰ اس لیے بچا لیا تاکہ بچنے میں بھی تیری نقل ہو جائے, تاکہ بچنے میں بھی تیری نقل ہو جائے. تو بچ گیا ہے تو وہ بھی بچ گیا. نقل کرنے میں بڑا فائدہ ہے. اس لیے نقل ہم جو کرتے ہیں اپنے بزرگان دین کا, ہم نقل جو کرتے ہیں اپنے امام کا, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا اجر بڑھا کر کے 27 گنا کر دیا.
اس لیے ہمیں اپنے مکتب کی طرف دھیان دینا چاہیے. یاد رکھیں، دیکھو آپ کے 100-200 روپے دینے سے آپ کا پوری دولت آپ کی ختم نہیں ہو جائے گا. آپ کا پورا دولت کا ذخیرہ ختم نہیں ہو جائے گا. اس لیے اس کا خاص طور سے آپ اشارتاً کنایتاً اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے جو بچے پڑھیں گے ان کو نور ہدایت ملے گی، اور اللہ عز و جل ان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں بہترین صلاحیت والا بنا دے، اور آگے چل کر ہو سکتا ہے کوئی بچہ عالم دین حافظ قرآن بنے. مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. آخری بات وہ کہنا یہ ہے کہ ہمارے عبد الرحیم بھائی جنہوں نے آج سے 4-5 مہینہ پہلے ہی فون کر دیا، اور وہ فون ان کا آتا ہی نہ آتا، اس کا کوئی انتظار نہیں تھا. میں تو سمجھ ہی رکھا تھا کہ وہ تو ہونا ہی ہے. لیکن ہمارے بچے جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، اللہ ان بچوں کو عقل سلیم بھی عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کا جذبہ صادقہ عطا فرمائے. ان بچوں نے ایک انقلاب پیدا کیا. کبھی یہ میلاد پاک مختصر انداز میں ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں، شعراء کرام بھی تشریف لائے ہیں. یہ بچوں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا، اور یہ حوصلہ پیدا کب ہوتا ہے؟ جب دین کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اور یہ دین کا ماحول کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک اکٹھا رہیں گے تب دین کا ماحول پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بات بتا دیں آپ کو، اکٹھا رہنے میں بڑا فائدہ ہے. اکٹھا رہنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اور یہ اکٹھا رہنے ہی کی برکت ہے. جو میں نے بتایا نا کہ 1 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے اور 27 گنا ثواب مسجد میں جماعت کے ساتھ ملتا ہے. کیوں؟ اکٹھا ہونے سے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. جماعت پر بھئی اگر آپ تنہا ہیں تو اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا. اگر آپ کئی لوگ ہیں تو جماعت کہا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی خاص رحمت اس ہوا کرتی ہے جماعت کے ساتھ. دیکھتے نہیں کہ پرانے زمانے میں آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے، جب ہماری ماں بہنیں جب چکی چلاتی تھی نا تو آٹا اس سے نکلتا تھا، لیکن جب اس کو اٹھاتی تھی، اوپر والا پتھر جب اٹھاتی تھی تو چند گیہوں اس لکڑی کے کیلے کے پاس اکٹھا رہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، چند گیہوں اکٹھے ہیں. ان گیہوں سے میں نے پوچھا آخر تم لوگ یہاں اکٹھے کیوں ہو؟ سب تو پس گئے، سب تو پس گئے، اور تم یہاں اکٹھا کیوں چھپے ہو چور کی طرح؟ تو ان گیہوں نے جواب دیا، جو پس گئے ہیں نا وہ ہمیشہ پستے ہی رہیں گے. جو پس گئے ہیں وہ ہمیشہ پٹتے رہیں گے، پستے رہیں گے. کیا آپ نہیں دیکھتے آٹا لایا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد فائٹنگ چالو ہوتی ہے. ہاتھ سے اس کو اتنا فائٹ مارا جاتا ہے، اتنا گوندھا جاتا ہے کہ بالکل وہ تیار جاتا ہے آٹا. اور اس کے بعد ابھی بھی مسئلہ رکا نہیں، اب آگے تیاری اور بھی ہے. ادھر توا انتظار کر رہا ہے، ویلکم ٹو مائی ڈیئر. دم توا تیار ہے، کالا کالا چہرہ اس کا ہے، دم نیچے سے گرم ہے. آئیے 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 تشریف لائیے. جیسے ہی اس پر روٹی پڑی
روٹی کا چہرہ اینڈ پینڈ ہو گیا، ادھر سے ٹائٹ ادھر سے ٹائٹ، اب ٹائٹ ہونا شروع ہوا تو پھر پلٹ لگا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ اس منزل سے گزرا تو ایک منزل ابھی بھی باقی ہے، جیسے ہی اس کو اس میں رکھا، برتن میں رکھا، روٹی رکھنے والے روٹکے میں رکھا تو 32 انتظار کر رہا ہے۔ کون انتظار کر رہا ہے؟ 32 بالکل منہ دھو کے تیار ہے کہ آئیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 32 کے بعد جب پہنچا تو اس نے کوچ کر کے اتنا کھایا، اس کے بعد وہ حلق کے نیچے اتارا۔ ابھی بھی فرصت نہیں ہے اس کو، اب میدے میں جا کر ایسی دھیرے دھیرے کٹائی ہوتی ہے کہ صبح ہونے کے بعد سب تڑی پار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جو لوگ وہاں سے ہٹے تھے نا، آٹا بنے تھے، تو ان کی کتنی پٹائی ہوئی، کتنی جگہ ٹھکائی ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے پار ہو گئے۔ ان گیہوں سے پوچھا آخر تم لوگ کیوں چھپے رہے؟ تو کہا یہ بیچ میں ہے نا، اس لیے ہم انہیں مرکز مانتے ہیں، اور جو مرکز سے لگ جاتا ہے نا وہ کبھی بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہمارا مرکز اسے مضبوطی سے جب ہم پکڑ لیں گے تو ہم پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لکڑی کا جو گولا ہے وہ ہمارا مرکز ہے، وہ قطب نما جو ہے وہ ہمارا مرکز ہے، اس لیے ہم مدینے والے مرکز کو اپنا پکڑے ہوئے رہیں گے۔ لوگ جہنم میں جاتے ہیں تو جاتے رہیں، لیکن دامن مصطفیٰ ہم سے چھوٹنے نہ پائے، یہ دامن مصطفیٰ ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور اگر ہماری جماعت ایک ساتھ رہتی ہے پھر ہمیں کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں نا تو ہر منزل پہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے، لوگ اکٹھا ہو جائیں، ہمت مردہ مرد خدا، مدد خدا، جب لوگوں کی ہمت اکٹھا ہو جاتی ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آ جاتی ہے۔ اور روزانہ ہم اپنے گھر کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، جیسے ہی ہماری ماں بہنیں صبح اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے وہ جھاڑو اٹھاتی ہیں۔ کیا اٹھاتی ہیں؟ بھائی جھاڑو جھاڑنے کے لیے، کسی کو پیٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جھاڑو اٹھاتی ہے اور جھاڑو اٹھا کر جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اندر سے پھر باہر سے صفائی ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس جھاڑو پر ہم نے غور کیا؟ اس جھاڑو پر اگر ہم غور کر لیتے تو پھر کبھی ہمارے اندر تفرقہ بازی نہیں ہوتی، ہم ایک رہتے، نیک رہتے۔ اس کھجور کے جھاڑو سے جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر تیرے اندر اتنی طاقت کیوں آئی، اس سارا کچرا تو باہر کر دیتی ہے، تو اس کھجور کی چھال نے بتایا کہ میری حقیقت پر غور کرو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ الگ الگ تنکوں میں بکھرے ہوئے تھے، ایک تنکا وہاں پڑا تھا، ایک تنکا وہاں پڑا تھا، ایک تنکا وہاں پڑا تھا، ایک کھجور کی چھال ادھر پڑی ہوئی تھی، لیکن ایک آنے والے نے سب کو اکٹھا کر دیا، سب کو اکٹھا کر دیا، اور اس کے بعد ہم کو تراش کر کے ایک رسی بھگایا، اور رسی بھگا کر کے سب کی موڑی ایک ساتھ باندھ دیا، اور جب سب کی موڑی اکٹھا کر کے باندھ دیا تو سب تنکے اکٹھا ہو گئے، تو ہم جھاڑو بن گئے، اور جب ہم جھاڑو بن گئے تو ہم سارا کچرا اپنے گھر سے نکال دیا کرتے ہیں، بلا تمہید بلا تمثیل۔ اللہ کے رسول آئے اور
اور سب بکھرے ہوئے تھے، کوئی الگ الگ تھا، کوئی اس قبیلے کا تھا، کوئی اس قبیلے کا تھا، کوئی لات کو مانتا تھا، کوئی ہبل کو مانتا تھا، کوئی جو ہے دوسرے بت کو مانتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے پاس بلایا، سب بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں اپنے پاس بلا کر کے ان کے سروں کو تراشا، ان کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد کلمے کی رسی میں ان کو بھگو بھگو کر اتنا مضبوط کر دیا کہ اب ہمیں یہ جماعت رہے گی تو انشاءاللہ جس طرح سے جھاڑو سارا کچرا باہر کر دیتا ہے، اہل سنت والجماعت ایک ساتھ رہیں گے تو ہمارے درمیان کوئی کچرا نہ ہوگا، ساری صفائی ہو جائے گی۔ اس لیے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میرے دوستوں، ان نوجوانوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کرنے کا موقع فراہم دیا ہے۔ میں ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ان کی ہمت اور حوصلے اور عطا فرمائے، اور سب کے متعلق یہ دعا کرتا ہوں مولا سورے گاؤں والوں کو، پورے علاقے والوں کو ایک بنا دے، اور ایک بنا دے، نیک بنا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ رب کائنات یہ چند کلمات جو میں نے عرض کیا ہے مولا عز و جل اس کو قبول فرما لے، اور ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھ لو، کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھ لو۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام، شمع رسم ہدایت تیرا سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سلوات لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیج سب ان کی شوقت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدس کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔
صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شمس الضحى بدر الدجى كفر الصلاة والسلام عليك يا طه ياسين الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء अब कहाँ चालू कर चलन देखे तो काम का कर बे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم